کافی عرصہ پہلے بحیرہ عرب کے کنارے ملک روم کی سرزمین پر ایک شہر تھا، افسوس نامی شہر آباد تھا، اور اس شہر میں دقیانوس بادشاہ کی سلطنت تھی۔ خود بھی وہ غیر خدا کی پوجا کرتا تھا اور اپنی عوام سے بھی کرواتا تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا، اور جو انکار کرتا تھا اس پہ ظلم کرتا تھا، اس کو سزا دیتا تھا۔ اہل ایمان اس سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے اور اپنا ایمان بچاتے تھے۔ اہل ایمان کا ایک معزز گروہ جن کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ ہمارا ایمان برباد نہ کر دے اور دقیانوس کہیں ان تک پہنچ نہ جائے اور غیر خدا کی پوجا کرنے پر مجبور ان کو کر دے، اس خطرے کی وجہ سے انہوں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس شہر سے چل پڑے، نکل گئے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، وہ بھی اسی میں تھا کہ میں بھی یہاں سے نکلوں، اپنا ایمان بچاؤں۔ اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ چرواہا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، ایمان بچانے والوں کے ساتھ کتا بھی ساتھ ہی ہو گیا۔ وہ چرواہا اور کتا ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ راستے میں ایک غار آئی، انہوں نے غار کو ٹھکانہ بنا لیا اور وہاں آرام کرنے کی خاطر لیٹ گئے۔ غار میں لیٹنے کے بعد ان کے ساتھ کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ یہ لوگ غار میں 309 سال تک سوتے رہے، اور یہ غاروں والا سسٹم آج بھی ہے کئی علاقوں میں، کئی ملکوں میں، کئی دیہاتوں میں، بلکہ آپ کے پنڈی شہر کے اندر بھی لوگ غاروں میں رہتے ہیں۔ دیکھا میں نے یہ ادھر جہاں نالا لائی ہے نا، اس سائڈ پہ اوپر قبرستان ہے اور سائڈ پہ نیچے لوگوں نے غاریں بنا کے، غریب لوگ جن کے پاس نہیں ہے کچھ، تو وہ وہاں غاروں میں رہتے ہیں، اور جب نالا لائی چڑھتا ہے، پانی آتا ہے، ہر چیز دبا ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں کہیں، تو نئے آ کے وہاں بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اب بھی ہیں، فٹ پاتھوں میں سونے والے، غاروں میں سونے والے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تو وہ غار میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد عجیب و غریب واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک سوتے رہے۔ جب اللہ کے حکم سے یہ لوگ جاگے، بیدار ہوئے، تو ان کے بدن بھی سلامت تھے، کپڑے بھی سلامت تھے، کتا بھی ان کا سلامت تھا۔ غار میں سو رہے تھے، لیکن اس طرح کہ کوئی جب ان کو دیکھتا تھا وہی سمجھتا تھا کہ شاید جاگ رہے۔ کتنی حکومتیں بدل گئی 309 سال میں، کتنے بادشاہ آئے، کتنے لوگ آئے، مر گئے، کیونکہ بالکل وہ نئی نسل آ جاتی ہے، نیا سسٹم، نئے سکے، ہر چیز نئی ہوتی ہے، نئی ٹیکنالوجی اس دور کے حساب سے۔ اللہ کے حکم سے سورج نکلتے وقت غار سے دائیں طرف ہو جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہ نیک لوگ غار کے کھلے حصے میں لیٹنے کے باوجود سورج کی شعاؤں سے محفوظ رہے۔ دقیانوس کو جب یہ خبر ملی کہ چند لوگوں نے غیر خدا کی پوجا سے بچنے کے لیے غار کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کے منہ کو بند کر دیا جائے، اندر ہی مر جائیں گے۔ اس نے غار کے منہ کے آگے ایک دیوار بنانے کا حکم دیا، کنکریٹ کی یا اس حساب سے دور کی جو بھی مضبوط دیوار ہوتی تھی، اس نے حکم دیا وہ دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے، اندر ہی سسک کے دم توڑ دے۔ جس کی ڈیوٹی لگائی دیوار بنانے کی وہ نیک آدمی تھا، وہ اس فیصلے کو تو تبدیل کر نہیں سکتا تھا، دیوار بنانی تھی، لہٰذا اس نے غار کو اپنا ٹھکانہ بنانے والوں کے نام اور ان کے کچھ انٹروڈکشن، تفصیلات وغیرہ ایک تختی پر لکھی، اس تختی کو صندوق میں رکھوایا اور اس دیوار کی بنیادوں میں اس کو محفوظ کروا دیا۔ پھر یہ جب 309 سال کے بعد ایک نئی حکومت تھی، نیا بادشاہ تھا، پرہیزگار بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بیدروس، اس بادشاہ کا۔ بیدروس کا دور حکومت تھا، اللہ کے حکم سے وہ بیدار ہوئے۔ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ 15ویں پارے میں آیت نمبر 9 میں ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اصحاب کہف کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر تھی، اس میں جو مین عرض کرنے کا مقصد ہے، اور بھی کئی اس کے اندر مدنی پھول ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے شہر چھوڑا، غار کو ٹھکانہ بنایا۔
تاکہ غیر خدا کی پوجا نہ کی جا سکے، اور اس دعوت کو بھی ٹھکرایا انہوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کا ان پر کرم ہوا، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ 3 صدیاں، اس سے زیادہ بلکہ عرصہ 309 سال گزر گئے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے، بدلتے زمانے نے ان پر کوئی اثر نہ کیا، اور ان کے حق میں گویا وقت رک گیا۔ 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو اسی طرح جوان تھے، اسی طرح فریش تر و تازہ تھے، زندگی سے بھرپور تھے، اور یوں اللہ نے ان کو اپنی ایک عجیب نشانی قرار دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اصحاب کہف کے واقعہ پر لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کرامت اولیاء برحق ہے، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے، اللہ کے ولیوں کی طرف سے جو کرامتیں ہوتی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس سے کرامت اولیاء بھی ثابت ہوئی۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، یہ نبی نہیں تھے، یہ عوام میں سے اولیاء کرام تھے، اور ان کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ بغیر کچھ کھائے پیے 309 سال تک زندہ رہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت سوتے ہوئے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، جاگتے ہوئے بھی ہوتی ہے، سوتے ہوئے بھی ہوتی ہے، اور موت کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ بظاہر تو یہ ان پہ موت طاری ہو گئی تھی 309 سال، اور مرنے کے بعد یہ کرامتیں ظاہر ہوتی رہی کہ ان کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا، ان کے کپڑوں کو مٹی نے نہیں کھایا، کپڑے میلے نہیں ہوئے، کتا بھی صحیح سلامت رہا۔ تو یہ بھی کرامت اولیاء ہے۔ اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انتہائی قابل فکر بات ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مرتے دم تک مسلمان رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں آخری وقت، اسی طرح کئی بد نصیب مسلمان ہیں جن کا کفر پر خاتمہ ہوتا ہے، اسلام سے پھر جانا بھی ثابت ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک طویل حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے۔ بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے، مومن ہی مریں گے۔ بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے، کفر پر ہی مریں گے، کافر ہی مریں گے۔ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری، لیکن کفر پر مریں گے، مرتے وقت کافر ہو جاتے ہیں۔ بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندگی گزاری، کافر زندہ رہے، اور مومن ہو کر مرے۔ معلوم ہوا کہ اصل کامیابی صرف مسلمان ہونا نہیں، اصل کامیابی ہے کہ مرتے وقت اپنا ایمان سلامت لے جانا، یہ کامیابی ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرے گا۔ مفتی صاحب اس حدیث پاک کی تحت لکھتے ہیں، یعنی اعتبار خاتمے کا ہے، اگر کوئی کفر پر مرے گا تو کفر پر ہی اٹھے گا، اگر زندگی میں مومن رہا ہو، اور اگر ایمان پر مرے گا تو ایمان پر اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں کافر رہا ہو۔ ساری زندگی مومن رہا، مرا کافر، تو قیامت والے دن کفر پر مرے گا۔ ساری زندگی وہ ایمان کافر ہی رہا، ایمان اس کو نصیب ہو گیا مرتے وقت، جب اٹھے گا تو اس وقت وہی اسی حالت میں جو اس کا اینڈ ہوا تھا اس حساب سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تیرے شکر تو نے مسلمان بنایا، ایمان سلامت ہے، ایمان دیا۔ زندگی بھر ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگتے رہیں، ایمان کی حفاظت اور مضبوطی کے لیے علم دین سیکھیں، بالخصوص ایمانیات اور کفریات کے بارے میں جو ضروری علم ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کون سے جملے منہ سے نکالے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، کن باتوں پر ایمان رکھنا ہے، کس طرح کا ایمان رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، کیا ایمان ہو، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو۔ ایمان کی حفاظت کے لیے زبان کو کینچی کی طرح تیز اور بازاری انداز میں چلانے کی بجائے ذکر و درود میں اور صرف ضروری باتوں کے لیے استعمال کریں۔ ایمان کو کفر کے تمام خطرات سے بچائیں، اور ایمان کو ضائع کرنے والے جتنے کام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آخری دم تک ایمان پر استقامت کے لیے نماز، روزہ، شریعت کی پابندی کریں۔ ایمان پر استقامت کے لیے اللہ اور اس کے حبیب کی رضا والے کام کرتے رہیں۔ ایمان پر استقامت کے لیے اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی
اور نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر خاتمہ ہونے کا اعتبار ہے۔ اگر عمر بھر مومن رہے مرتے وقت کافر ہو جائے تو وہ اصلی کافر کی طرح ہے۔ اسی مفہوم کی ایک دوسری آیت مبارکہ کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، مسلمان مرنا کمال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سلامتی ایمان سے اٹھائے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ امام حسن بصری سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں، ہر شخص ہچکولے کھاتے تختوں پر نظر آئے، اس کا کیا حال ہو؟ عرض کی بے حد پریشان کن۔ فرمایا میرا بھی یہی حال ہے کہ دریا کے بیچ میں کشتی ٹوٹ جائے، پھٹے الگ الگ ہو جائیں، ہر بندہ اپنے ایک پھٹے پہ اپنی جان بچا رہا ہو تو کس ٹینشن میں ہوگا؟ فرماتے میرا بھی یہی حال ہے، اور ہر مسلمان کا یہی حال ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ ٹینشن کی کیفیت میں دریا کے بیچ میں کہ ابھی ڈوبا، اسی طرح ہر بندے کو یہی فکر ہونی چاہیے ابھی موت آئی، اور پھر موت بھی آئی اور ساتھ کے ایمان بھی نہ برباد ہو جائے، ایمان کی ٹینشن۔ حسن بصری اپنے دور کے اتنے بڑے اللہ کے ولی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا بھی وہی حال ہے جو اس بندے کا ہے جس کے درمیان میں کشتی ٹوٹ جائے۔ ایک بار آپ ایسے اداس ہوئے کہ کئی سال تک ہنسے نہیں، لوگ آپ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قید تنہائی میں ہو، اور جب کسی کو سزائے موت سنا دی جائے تو اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے، ایسے ان کی کیفیت ہوتی تھی امام حسن بصری کی۔ آپ سے اس بے چینی اور پریشانی کا سبب دریافت کیا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، اس کے باوجود فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو، اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہو کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، بس اس وجہ سے میں اپنی جان پگھلا رہا ہوں۔ دامن اسلام سے وابستہ ہونے والوں کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اسلام ہی کے نور میں رہنے، کفر کی تاریکیوں سے بچنے اور کفر سے ہمیشہ بیزار رہنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوگی وہ ان کے سبب ایمان کی مٹھاس پالے گا، جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، جو کسی بندے سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایمان کی سلامتی کی فکر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔